والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة العتقاء اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 محرم صاحب 1445 ہجری کی محرم الحرام کی آج چھٹی شب ہے۔ ذکر شہداء کربلا جاری وساری ہے۔ کل ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج اسلام کے تیسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کا معجزہ سنایا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سماعت فرمائیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمرو ہے، اور آپ کا لقب جامع القرآن ہے، اور ایک لقب آپ کا ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے اور آپ کے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری دیتا رہتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی یعنی جنت میں حضرت عثمان ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو موبائل تم کو
اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام کا چوتھا مسلمان ہوں، یعنی میں چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا شخص ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب الہجرتین بھی ہے، یعنی آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے، اور آپ نے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ تو یوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، وہ ایک یہودی کا تھا۔ مدینہ منورہ میں اور کنویں تھے لیکن دیگر کنووں کا پانی کھارا تھا، اس یہودی کے کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس یہودی سے اس کنواں کو خرید کے مسلمانوں پر وقف کر دے؟ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کنویں کو خرید کر میں مسلمانوں پر وقف کروں گا۔ لہذا آپ نے اچھی خاصی رقم دے کر اس یہودی سے پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے اس کنویں کو خرید کر ایک مرتبہ جنت خریدی، اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ساز و سامان کے دینے کی نیت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ساز و سامان کے 300 اونٹ اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام منبر اقدس پر جلوہ افروز تھے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، اور 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں۔ امام الاسخیا کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے اٹھے دولت فانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے عثمان غنی۔ شارحین اس حدیث سے پاک کے تحت لکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ 100 اونٹ کا اعلان کیا، دوسری مرتبہ 200، تیسری مرتبہ 300۔ تو کیا آپ نے 300 دیا یا اس سے زیادہ بھی دیے؟ تو شارحین فرماتے ہیں پہلی مرتبہ 100، دوسری مرتبہ 200، یہ 300 ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ 300، 300 یہ 600 ہو گئے۔ آپ نے 600 اونٹ نہیں بلکہ 900 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے، یعنی آپ اپنے اعلان سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اکرام، جتنی تعظیم ان کی کیا کرتے تھے، دیگر
अलैहिस्सलाम की जानिब से कहा गया कौन, तो आवाज आई उस्मान बिन अफ़्फ़ान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुक जा। नबी अलैहिस्सलाम बैठे, आपकी पिंडली मुबारक खुली हुई थी, तो आपने कपड़े से पिंडली मुबारक को ढक लिया, फिर इजाजत दी किया। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर आए, आपने अपनी पिंडली को नहीं ढका, फारूक आजम आए, आपने पिंडली को नहीं ढका, जब उस्मान गनी आए तो आपने पिंडली को ढक लिया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते भी उस्मान गनी से हया करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुकाम है। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर हमारे और आपके नबी ने इनकी जिंदगी ही में दे दी थी। चुनांचे रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उहुद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, ये चार लोग उहुद पहाड़ पर गए तो उहुद पहाड़ हरकत करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उहुद पहाड़ को अपने पांव मुबारक से ठोकर मारी और इरशाद फरमाया ऐ उहुद ठहर जा, तू जानता नहीं तेरे अंदर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। रावी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के इस इरशाद को सहाबे किराम ने जब सुना तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शहीद कैसे। जब हजरत फारूक आजम और उस्मान गनी की शहादत हुई तो सहाबे किराम जान गए कि सरकार इन्हीं को शहीद कह रहे थे। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ उस्मान, मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुमको एक कमीज पहनाए, तो अगर लोग तुमसे इसका उतार देना चाहे तो तुम उनकी वजह से उसे मत उतारना। इससे मुराद खिलाफत की कमीज है, जैसे कि अभी बयान इंशाअल्लाह होगा। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक फितने का जिक्र फरमाया तो जनाब उस्मान के लिए फरमाया कि ये उस फितने में मज़लूम कत्ल किए जाएंगे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सादगी भी बड़ी निराली थी। आप गरीबों को, दीगर लोगों को तो अच्छे अच्छे खाने खिलाया करते थे और खुद जाकर घर में सिरका और जैतून पर गुजारा किया करते थे। यानी इतनी सादगी आपकी थी। गारों को मतलब इस्लाम लोग आप यानी सिद्दीक़े फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के बाद खलीफा बनाए गए और सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला आप फजर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। एक मजूसी यानी आग की पूजा करने वाला अबू लुलु फीरोज जिसका नाम था, उसने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला पर खंजर के जरिए से हमला किया और हमला इतना तेज था कि आप हमले की ताब न ला सके और जमीन पर लश मारे गिर गए। फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शहादत 1 मुहर्रम 23 हिजरी को हुई। जब आप जख्मी हो गए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जमा फरमाया। नंबर 1 उस्मान गनी, नंबर 2 हज़रत अली, नंबर 3 हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, नंबर 4 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, नंबर 5 हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, नंबर 6 इब्ने अबी वक्कास। इन 6 सहाबा को मुंतखब करके अबू तलहा अंसारी, औस बिन साबित और मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला
یہ کہیں گے وہی میرا قول ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو اپنا وکیل بنا دیا، حضرت علی نے بھی بنا دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بنا دیا۔ اب 6 میں سے 3 بچے۔ اب 3 میں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کیجیے کہ ان تینوں میں سے جو 2 لوگ ہیں یہ مجھے وکیل بنا دے کہ میں جس کو خلیفہ چاہوں اس کو مقرر کر دوں۔ لہذا وہ 2 صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا وکیل بنا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف یہ ایسے صحابی ہیں جو خلافت نہیں چاہتے تھے اور یہ خلیفہ بننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بزرگی، ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری صحابہ کے درمیان نعمت تھی، لہذا 5 صحابہ ان پر مطمئن ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کو کونے میں لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا دوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کی بیعت کر لیں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں راضی ہوں۔ حضرت علی کو ایک کونے میں لے گئے اور ان سے بات کی کہ اگر میں کسی اور کو بنا دوں تو کیا آپ راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے سب سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ کے دیگر صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اگر میں عثمان غنی کو بنا دوں تو اور حضرت علی کو بنا دوں تو سب سے مشورہ لیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر دی تو تمام صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیے اور 1 محرم 23 ہجری کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ پیارا محترم اسلام خلیفہ بننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ 12 سال رہا۔ 23 ہجری میں خلیفہ بنے، 1 محرم بنا اور آپ کی شہادت 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری میں ہوتی ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اسلام کو پھیلایا اور دنیا کے کونے کونے میں آپ نے اسلام کو پہنچایا۔ آپ نے جو تاریخ ساز کام کیے ہیں ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ نیز مالی خدمات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے حصے کا مال غنیمت نہیں دیا اور نہ ہی اس کی تمنا کی، بلکہ اسلام اور دیگر مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جب کبھی مال کی ضرورت پڑی تو آپ آگے آگے رہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شہادت تک مسلمانوں پر اپنا مال نچھاور کرتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنوں کا وظیفہ مقرر کیا اور سب سے پہلے آپ نے سمندر میں جنگ کیے جانے والے بحری جہاز بنانے کا حکم دیا اور آپ نے سمندری ایک فوج بنائی جو سمندر میں جا کے دشمن کا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ اسی طرح مینا شریف میں خیمے آپ نے ہی اپنے دور خلافت میں لگائے، تب سے آج تک مینا میں خیمے لگے ہوتے ہیں۔ بعد میں حجاج کرام بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے خیمے لگانے لگے۔ آپ جانوروں کی حفاظت کے لیے باڑے بنائے تاکہ ان میں جانوروں کی حفاظت کی جا سکے اور محترم اسلام بھائیو اس طرح آپ 12 سال خلیفہ بنے۔ آپ جب خلیفہ تھے تو آپ کے آخری 6 سال بڑے انتہائی مصیبتوں والے گزرے ہیں اور بالآخر یہ ہوا کہ مصر کے لوگ
کہ اے امیر المومنین آپ کے گورنر ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا اس گورنر کو قتل کیجیے اور فودا فودا کو گورنر بنا دیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط آیا، آپ نے تحقیق کی لیکن معاملہ الٹا نکلا۔ ان بدماشوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ 1000 ہتھیار سے لیس لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس رشتے دار کو معذور کر دیجیے اور دیکھیے ایک کے 1000 لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، لہٰذا ان کو معذور کر دیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پوچھا، انہوں نے ہاں میں دیا کیونکہ وہ اس کے چہرے چپاتے تھے سارے کے سارے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھوایا کہ جو میں نے گورنر بنایا ہے میں ان کو معذور کرتا ہوں اور خدا آج سے جب میرا یہ خط پہنچے تب سے وہ گورنر ہوگا۔ آپ نے جو آپ کا کاتب تھا وہ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، اس نے خط لکھا، آپ کی مہر اس کے پاس رہتی تھی، اس نے مہر لگایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ان مصر کے لوگوں کو دیا، ان کو بلوائی کہتے ہیں۔ بلوائی لوگ خط لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا غیر مسلم، وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ دوسرا خط لکھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگائی اور ایک دوسرے قاصد کو دے کر روانہ کیا مصر کی جانب۔ یہ بلوائی جو 1000 آئے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر مصر کی جانب روانہ تھے، تو یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ اچانک ایک گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ نکلا۔ ان کو شک ہوا کہ یار یہ کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس قاصد کو پکڑا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین کا خط لے کر مصر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر جا رہے ہو؟ امیر المومنین نے تو ہمیں خط دیا ہے، تمہیں کیسے خط دیا؟ دکھاؤ خط میں کیا لکھا ہے۔ اس سے خط چھین کر جب انہوں نے پڑھا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے گورنر وقت، جب یہ 1000 بلوائی مصر پہنچے تو ان 1000 کو قتل کروا دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف قتل کا پیغام ہے، وہ جہاں پر تھے وہاں سے مدینہ منورہ واپس آ گئے اور مدینہ منورہ آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں قتل کروانا چاہتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں خط دوسرا دیا اور قاصد کو خط دوسرا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سا خط، کیسا خط؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے بتایا اور دکھایا کہ یہ خط، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو میں نے لکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے نہیں لکھا نہ لکھوایا تو یہ آپ کی مہر کیسے آئی؟ آپ معاملہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کوئی سازش رچ رہا ہے۔ چنانچہ 1000 بلوائیوں نے آپ کے مکان کا گھیرا کر دیا، کئی روز تک آپ کے مکان کو گھیرے رہے، یہاں تک کہ آپ کے مکان میں کھانا پینا جانا بھی بند کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے اپنے گھر میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دیگر صحابہ بھی آئے اور ہتھیار لے کر آئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو منع کر دیا کہ یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں قتل کرنا تو مجھے قتل کر دے، لیکن تم مدینہ رسول یعنی نبی علیہ السلام کے شہر میں خون خرابہ تم نہ کرنا۔ لہذا تمام صحابہ واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، آپ نے حضرت امام حسن امام حسین کو تلوار دی اور کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگہداشت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، اگر کوئی معاملہ اس طرح کا آئے
آئے تو مجھے بتانا، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن ان بروائیوں نے رات کے وقت 4 سے 5 لوگ آپ کے مکان عالیشان پر چلے گئے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک نے تو داڑھی پکڑا، آپ نے اس کو خدا کا واسطہ دیا، وہ چلا گیا، لیکن جو دیگر لوگ تھے انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس طرح آپ کی شہادت 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری میں ہوا۔ چاروں محترم اسلام لوگ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لوگ گئے تھے تو ان میں سے ایک شخص کا واقعہ سنے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ان کے شام کی سرزمین میں ایک آدمی کو دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اونا پڑا، بار بار یہی کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں؟ یہ سن کر اس نے کہا اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی نے مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی تو میں نے غصے میں آ کر بیوی صاحبہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ اور اس کو اندھا کر کے جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المومنین کا پور جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 تو پا چکا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے دونوں پاؤں بھی کٹ چکے ہیں، میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہوں۔ اب جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور اب میں 4تھی دعا کا منتظر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بالآخر میرے مرنے کے بعد مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عثمان ان قریب تجھے ایک قمیص اللہ تعالیٰ کرے گا اور وہ قمیص لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ قمیص مت اتارنا۔ تو یہ اشارہ تھا خلافت کی جانب، کیونکہ ان 1000 بلوائیوں نے یہ مان کی تھی کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے حکم نافذ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیے، خلافت کسی اور کو دے دیجیے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کو نہ دیا، یہاں تک کہ جامع شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارو محترم اسلام بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کا رنگین کپڑا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ کی انگلی بھی اس معاملے میں کٹی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور امیر معاویہ کی جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے لباس بھیجا اور کہا کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیجیے اور انصاف کے ساتھ بدلہ لیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے عثمان
پوچھا کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا. ان سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے. ان 1000 بلوائیوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں نے قتل کیا ہے. حالانکہ قتل کرنے والے ان میں 3 سے 4 لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 1000 کے 1000 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. حالانکہ قاتل 3 سے 4 لوگ ہیں. 3 سے 4 لوگوں کی وجہ سے 1000 کو قتل نہیں کیا جائے گا. ادھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان بلوائیوں کو قتل نہیں کر رہے تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ قتل کیوں نہیں کر رہے ہیں. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ 3-4 کے بدلے 1000 کو اسلام حکم نہیں دیتا قتل کرنے کا. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر 1000 لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں تو 1000 کو قتل کروا دیجیے کیونکہ انہوں نے عام آدمی کا قتل نہیں کیا, انہوں نے امیر المؤمنین کا قتل کیا ہے. اگر آج یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو کل دوسرے امیر المؤمنین کا لوگ قتل کریں گے, کیونکہ جب انصاف قائم نہیں کیا جائے گا تو پھر معاملہ رام برام ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ہوتے ہوئے ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت علی معاویہ ادھر سے فوج لے کر آتے ہیں, حضرت علی ادھر سے جاتے ہیں. پھر حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد صلح ہوتی ہے. پھر معاملہ آگے چلتا ہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اور کل انشاءاللہ حضرت علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں مختصر انداز میں سننے کی سعادت